اس لیے رمضان کو شہر اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ۔ رمضان شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ ماشاء اس لیے ویسے رمضان یعنی یہ ہے، رمضان گرم ریت کو بھی کہتے ہیں، رمضان گرم ریت۔ تو رمضان کی ایک وجہ تسمیہ ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ چونکہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، جس طرح گرم ریت پر کوئی چیز ڈالو وہ جلا دے گی، یہ بھی گناہوں کو جلا دیتا ہے، سبحان اللہ، شان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ، پھر فرمایا کرتے تھے ظاہری طور پر بھی جلن ہوتی ہے، کس طرح کہ اندر معدے میں گرمی ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، اور باہر کی یہ گرمی ہے جون جولائی، اور یہ تو دو ڈبل گرمی ہو جاتی ہے، اندر بھی گرمی باہر بھی گرمی۔ یہ آخرت کی گرمی کا بدل بن جائے گی۔ اس نے فرمایا کہ روزۃ الصوم جنۃ من النار، کہ دوزخ سے یہ ڈھال ہے۔ دوزخ سے ڈھال اس طرح ہے کہ دوزخ کی گرمی جو نا، جب چونکہ دنیا میں ہم نے یہ گرمی اللہ کے لیے برداشت کر لی، تو اب دوزخ کی گرمی نہیں دیکھیں گے ہم، اس کا بدل ہو گئی، اندر بھی گرمی باہر بھی گرمی۔ تو رمضان کا لغوی معنی اس طرح ہی سالے پورے آ جائیں۔ حضرت والد صاحب اس کی شرح فرماتے ہیں، میں اس کا بدل ہے جنت من النار، کہ جنہ کہتے ہیں وہ ڈھال جو تلوار روکنے کے لیے، میں یہ ڈھال بن جائے گا دوزخ سے، کیونکہ گرمی ہم نے دنیا میں مولا کے لیے برداشت کر لی، گرمی روزہ رکھ رہے ہیں، اندر بھی گرمی باہر بھی گرمی۔ وجہ تسمیہ کہ دنیا میں، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو اللہ کے لیے آپ تکلیف برداشت کریں گے تو آخرت میں وہ تکلیف کا بدل ہوگی، آخرت کی اس تکلیف جو نہیں کرے گا اس کو وہاں پر ملے گی۔ آپ نے یہاں برداشت کر لیا، اب وہاں نہیں، اب یہاں آسان ہے، وہ کی تو بہت مشکل ہے، یہاں تو بہت آسان ہے، وہاں کی تو بہت مشکل ہے۔ اس لیے فرماتے نا مولانا حضرت امام غزالی کہ یا تو ندامت کی گرمی لے لو، گناہ جلا لو، ورنہ دوزخ کی گرمی میں گناہ جلیں گے۔ انسان ندامت ہوتا ہے تو گرمی پیدا ہوتی ہے اس میں، اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آخرت میں پاکی ہو جائے گی، ورنہ دوزخ کی گرمی سے گناہ جلے۔ لہٰذا جو یہاں عوض بنتا ہے، جو بھی تکلیف تنگی آئے گی وہ اس کا عوض ہو جائے گا آخر۔ یہاں پیاس ہے تو وہاں پیاس نہیں لگے گی، اسے کوثر سے پانی پی لیں گے، باب الریان میں شامل ہو گئے، دروازہ ایسا ہے۔ سلامت اللہ کا بس وہ تکلیف روزے میں کھڑے تھے، ہلکا ادھر سے آتا ہے، ڈنڈا لے کھڑا ہو گیا، ایک اونٹ پہ بندہ آ رہا تھا، تیرے نام چل گیا رمضان، اور وہ اس کے پیچھے لگ گیا، وہ چلا گیا۔ اب لوگوں تو چاند تو نظر آ گیا تھا کہ روزہ، بھائی میں تو پکا دیا رمضان، یار کہاں سے رمضان آپ کہتے ہیں وہ محمد رمضان تھا بھائی، دیکھو تم یہ رمضان ہے وہ چاند سے آتا ہے، تھان بھی نہیں لکھا ہے۔ اصل میں وہ تماثیل ہے نا، تماثیل بہت بہتری ہے، تماثیل تو قرآن بھی دیتا ہے، قرآن میں تمثیل کا مستقل موضوع ہے۔ کصیب من السماء، یہ تمثیل نفاق کو مثال دی، اس لیے تمثیل سے کوئی بات سمجھانا جائز ہے، تو وہ اس بات سمجھے کہ مثال دے کر بات سمجھائی جائے، بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی منافقین کی، جیسے بارش میں کھڑے ہیں، اندھیرا ہے، جب بجلی چمکتی چل پڑتے ہیں، جب اندھیرے تو رک جاتے ہیں۔ فرمایا کہ منافقین جب اسلام کی حقانیت دیکھتے ہیں تو اسلام تو راغب ہوتے ہیں، پھر دوبارہ کفر میں واپس چلے جاتے ہیں۔ مثال تو اس لیے تمثیل جو ہے نا، مولانا رومی نے حقیقی واقعات بھی بیان کیے ہیں، کچھ تمثیل بھی ہیں، سب قسم کے۔ بادشاہ ہیں اس کے، بادشاہ سالوں کے بادشاہ۔
زکوٰۃ میں جو مشین اگر بیچنے کے لیے نہیں ہے، کمانے کے لیے، تو نیچا بہت بڑا کارخانہ ہو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سے جو تجارت کے لیے مشینری مثلا دکان پہ رکھی ہے وہ دے گا، آپ نہیں، آپ نے تو استعمال کے لیے۔ جو قرض دیا ہو کسی کو اور امید بھی نہ ہو آنے کی، اس کی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو منہا کر دے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن جب کبھی ادا ہوگا تو ساری دینی ہوگی کسی کو۔ بہتر ہے کہ پیچھے ٹھیک ہے، ساری کی رسید کاٹ جائے، ماشاء اللہ سبحان 10 سال بعد دے اگر ہے تو پیچھے کی بچے گا۔ یہ کچھ سال حساب کا دیں گے۔ کسی نے امانت کسی سے رقم لے کر بینک پہ رکھی ہے، اس کے لیے رکھتے لوگ اپنے اسٹیٹمنٹ کو شو کرنے کیونکہ زکوٰۃ اس پر مالک پر ہوگی، مالک زکوٰۃ دے گا، اس پر تو قرض ہے نا، جو اگلے نے لیا ہے بطور قرض ہوتا ہے اصل۔ جو مالک ہے جس کو قرض، جو قرض یقینی واپس آتے ہیں اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ جیسے کاروباری لوگ ہیں، ہر کاروباری مقروض ہے سیٹھ مقروض ہے، کاروبار ہوتا ہی ہے، اتنے دے دیے اتنے دے دیے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ورنہ سارے زکوٰۃ سے فارغ ہو جائیں۔ صحیح بات۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ یہ قرضے چلتے قرضے کہلاتے ہیں، منجمد نہیں ہوتے، چلتے قرضے، وہ آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے۔ اور قرض حسنہ پہ بھی زکوٰۃ ہوتی بس وہ نہ ہو جس میں وہ ہنس کے دکھا دیں، ہے۔ واہ واہ ماشاء اللہ۔ ہنسنا ہنس دے یار میرا قرض دے دو، اچھا جی ہنسنے میں حضرت جو نا مولانا عاشق علیہ صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ کہتے ہیں جی بس ایک دن کے لیے دے دو، بس ایک دن کے لیے، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ایک دن صبر کر تیرے پاس آنے والے پیسے۔ تو ان کے پاس ایک آدمی ہے کہ جی مجھے اتنا وہ چاہیے، ریال چاہیے، اور بس حضرت پرسوں میں واپس کر دوں گا حضرت، بس آپ پلیز۔ تو حضرت نے کہا بھی میں تو، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میرے بیٹے کام کرتے ہیں، ان سے پوچھ لوں گا اگر ان کے پاس پیسے ہوں گے تو کل پتہ کرنا۔ اگلے دن وہ آیا، جن کا میں نے بات کی ہے تو کل آنا، یعنی پرسوں کا نا، پرسوں دے دوں گا۔ جب پرسوں آ گیا تو حضرت نے مجھے پیسے تھے نا، دیکھو یہ قرضہ ہے، تم نے کہا آج تو واپس کر دے گا، تو یہ میں نے واپس کیا۔ پھر اس کے جو کان کھینچے، طبیعت درست کر دی۔ اللہ جھوٹ بولتا ہے، پرسوں دے، یعنی پرسوں میرے پاس آئے واپس کر دوں، یار تو پرسوں ہوگی نا، ویسے ہی جھوٹ مارنا ہے۔ یہ تو نے لے لیے اور یہ میں نے پھر واپس لے لیا، آج واپس کرنے کو آ گیا۔ حضرت ایسے بہت وہ کرتے تھے، تربیت۔ حسنا جو اگر ہنس کے ٹال دیتا ہے۔ اسے تو 18 گنا ملتا ہے، لیکن حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ خام خواہ کی تشویش قلبی ہے، ویسے امداد کر دے، کیونکہ معاوض ملتا ہے نہیں، تشویش رہتی ہے، اس کے بجائے ویسے امداد کر دے جو ہے، تاکہ اجر بھی ملے گا، دین پہ بوجھ نہیں ہوگا۔ اس سے لینے ہیں وہ دیتا نہیں، اب اس کے پیچھے پھرو، ثواب تو بہت ہے لیکن خطرناک بھی بہت ہے، دیتے نہیں لوگ۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنازہ نہیں پڑھایا جا گیا جس کا جو قرض دار ہوتا ہے، اصل میں وسلم نے کیا تھا، لیکن وہ پھر بعد میں آپ نے یہ منسوخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اتنی جائیداد پیچھے چھوڑ جائے جس سے اس کا قرضہ اتر سکتا ہے، تو پچھڑوں کا کام ہے کہ پہلے قرضہ دیں،
اس لیے میت کی تجہیز تکفین کے بعد قرضے کا بیان ہے، پھر وراثت ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے جاتا ہے جس سے قرضہ ہوتا ہے، لیکن وہ پچھلے دیتے نہیں ہیں. جی لیکن اس کا قصور نہیں ہے مرنے والے کا. وہ اتنا کچھ چھوڑ جائے کہ اس سے قرضہ اس کا ادا ہو سکتا ہے، تو پچھلوں کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ وہ کہہ جائے آپ یا حساب بنا کر جائے فلاں کا دینا ہے. پچھلوں کا کام ہے وہ ادا کرے، پچھلے ادا نہیں کرتے. قیامت میں پکڑ تو نہیں ہوگی؟ اگر اتنا چھوڑ گیا تو پھر پچھلوں کی پکڑ ہوگی، اس کے لیے ہوگی. لیکن وہ وصیت کر جائے کہہ جائے